نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خواجہ عاشق حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور شب برات کی مقدس رات آنے والی ہے۔ اس مقدس رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ایک روایت ملتی ہے، فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات کو قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا طرز عمل اس مبارک رات میں عبادت کرنے کا تھا، بلکہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 2357 اور مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201 میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید، جو حضور کے لاڈلے غلام کے بیٹے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، فرمایا ایک مہینہ یہ ایسا ہے جو رمضان المبارک اور رجب کے درمیان ہے اور لوگ اس کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ فرمایا کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مبارک مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، آپ سے چونکہ یہ بات آپ نے کی جب کہ آپ روزہ کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں متواتر روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان المعظم لتعظیم رمضان، فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھنا یہ افضل ہے رمضان کے روزوں کے بعد، کیونکہ یہ رمضان کی تعظیم کے سبب ہے۔ تو حضرت امام ترمذی نے باقاعدہ طور پر ایک باب باندھا ہے ترمذی شریف کا، باب نمبر 39 ما جاء فی نصف شعبان، اور اس میں حضرت عروہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بھی موجود ہے۔ ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام شب برات میں خود بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، رات کو عبادت کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، لوگوں کے اگرچہ شریعت مطہرہ کی کوئی مخصوص عبادت کی تعلیم نہیں دی گئی کہ اس رات میں یہ عبادت کریں، لیکن چونکہ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اس لیے حسب مزاج اس رات عبادت ضرور کیجیے۔ یہ کہنا کہ یہ اس رات عبادت نہیں کرنی چاہیے، خواہ مخواہ ایک تو لوگ اولاً مسجد میں آتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں، اگر کوئی کرتا ہے کسی جو ہے وہ سبب اور کسی خاص موقع پر، تو اس کو روکنا میں سمجھتا ہوں کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اگر خوف خدا اور عبادت الہی کی طرف اگر وہ راغب ہوتے ہیں تو ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوئی عبادت فیسٹیول سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے مت کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وان اللہ ينظر الى نیاتکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے جو ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان اللہ ینظر الی نیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ تم رب کو راضی کرنے کی جستجو کر رہے ہو۔ اس موقع پر آتش بازی کرنا
یہ جو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پٹاخے بجاتی ہے، یہ بہت مذموم اور غلط کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ والدین کو اپنی اولاد کو روکنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں توبہ گناہوں سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک جب آئے تو ہم پاک و صاف ہو کر اس مہینے کا استقبال کرنے والے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں شب قدر کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ توبہ کرنے کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ توبہ تو ایک عبادت ہے، ایک غسل کی مانند ہے۔ آپ جتنا زیادہ توبہ کرتے رہیں گے اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو سکھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے آپ نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ، ایک روایت میں ہے کہ 100 سے زائد مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام معصوم تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کریں۔ صلاۃ و تسبیح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی تھی وہ پڑھیں۔ قضا نمازیں جو ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور خاص طور پر اس رات میں چونکہ قسمتوں اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں، اور یہ لازمی کوشش کریں کہیں مرنے سے پہلے ہمارا رب ناراض نہ ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شب برات کی رات کو جب گھر سے باہر نکلتے تھے، ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے قبر سے نکل کر آئے ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی مانند ہے جس کی کشتی دریا کے درمیان میں ٹوٹ گئی ہو، اور فرماتے ہیں مجھے گناہوں کا تو یقین ہے، جو میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن ان کی بخشش کا یقین نہیں ہے، مجھے اپنی نیکیوں کی قبولیت کا یقین نہیں ہے، پتہ نہیں نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے وہ تو لازمی طور پر میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا چاہیے، رو رو کر اپنے رب سے گریہ زاری کر کے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے اس کے متعلق اللہ ہماری تقدیر اور قسمت ہمارے حق میں بہتر لکھے، اور نہ جانے آئندہ سال تک کس کو یہ مبارک رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں غفلت میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کتنی قبریں کھود کر تیار رکھی ہوتی ہیں، لیکن قبر میں لیٹنے والے غفلت کی چادر تان کر بڑے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور ان کو معلوم تک بھی نہیں ہوتا۔ نہ جانے آئندہ برس تک ہم میں سے کون زندہ رہے اور کون نہ رہ سکے، لہٰذا اس زندگی کو غنیمت جانیے۔ اللہ نے یہ سانسوں کی مہلت دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک سانس ہیں تب تک چانس ہے۔ دیکھیے اس جہان کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ یہ ہماری زندگی ہے، ایک اچانک موت آئے گی، جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی ایک دم موت آئے گی، سانس اکھڑ جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ زندوں کی لسٹ سے ہمارا نام نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، پھر پچھتانے کے سوا کچھ چارہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج غنیمت سمجھیے، اللہ نے اگر زندگی کی مہلت دی ہے تو نماز پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود و سلام پڑھیے۔ ضروری نہیں کہ ہم مسجد میں جا کے عبادت کریں،
میں عرض کر رہا تھا ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، کسی کو مسجد میں لوگوں کے سامنے ساتھ بیٹھ کر نعت رسول مقبول سننے کا مزہ آتا ہے، کسی کو تنہائی میں نفل پڑھنے کا مزہ آتا ہے، کسی کو قرآن خوانی قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، کسی کو استغفار پڑھنے کا مزہ آتا ہے، تو کوئی درود و شریف پڑھ کر لطف و لذت محسوس کرتا ہے۔ تو ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، جیسی آپ کی طبیعت ہے۔ آپ گھر میں جاگنے کا ہے، تمام خلوت کی عبادت پسند کرتے ہیں تو خلوت میں عبادت کر لیجئے، آپ کو جلوت کی عبادت پسند ہے جلوت کی عبادت کیجئے۔ اگر آپ کو غریبوں فقیروں مسکینوں کو صدقہ و خیرات کرنا اچھا لگتا ہے تو اسی کا اہتمام کر لیجئے۔ اگر مخلوق خدا کو کھانا کھلا کر آپ کے دل میں قلبی مسرت پیدا ہوتی ہے تو آپ یہ عبادت کر لیجئے۔ جو بھی عبادت کا زاویہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہی عبادت اپنا لیجئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع ضرور کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق ضرور قائم کیجئے، وگرنہ یہ وقت یہ زندگی جو آج ملی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا بس اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجئے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر میں عرض کروں گا اس مبارک موقع پر وطن عزیز کی سالمیت اور ترقی کے لیے بھی دعا مانگیے، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی فتح یابی اور ان کی نصرت کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔